السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تحریر میں ہم تراویح اور حافظ قرآن کے متعلق سنیں گے۔ تراویح میں حافظ قرآن جن باتوں سے بیک وقت نمٹ رہا ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے مصلی کا پریشر، دوسری 20 رکعتوں کا خیال رکھنا، اور تیسری اپنے یومیہ سبق کے کوٹے کو 20 رکعتوں پر تقسیم کر کے پورا کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سبق پورا ہو جائے اور رکعتیں رہ جائیں، یا رکعتیں پوری ہو جائیں اور سبق رہ جائیں۔ اور نمبر 4، اپنے پارے کا غم کہ غلطیوں اور متشابہات سے بچا جائے۔ نمبر 5، اس بات کی فکر کہ کہیں وقت زیادہ نہ لگ جائے۔ نمبر 6، اپنے گلے کا فکر کہ کہیں بیٹھ ہی نہ جائے۔ نمبر 7، دن کو سنانے کی تیاری کرنا۔ نمبر 8، افطاری میں تھوڑا سا کھانا۔ نمبر 9، قرآن مکمل ہونے تک ایک الگ غم سوار رہتا ہے، پریشر محسوس ہوتا رہتا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو صرف حافظ قرآن بھگت رہا ہوتا ہے۔ مقتدی ان پریشانیوں سے، ان کیفیات سے ناآشنا ہوتے ہیں، لیکن تراویح کے اختتام پر بڑے مزے سے آ کر بیٹھتے ہیں اور پھر عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حافظ صاحب کیا بات ہے، آج 2-3 غلطیاں آئیں، خیریت تو ہے نا؟ کوئی کہتا ہے حافظ صاحب آج تو بہت تیز پڑھ رہے تھے، اور اگر دوسرے دن آہستہ پڑھا جائے تو کوئی آ کر کہتا ہے آج تو قاری عبدالباسط بن رہے تھے۔ کوئی کہے گا آج آپ نے وقت زیادہ لگا دیا ہے۔ خدا را ایسی باتوں سے اجتناب کریں اور حافظ قرآن کو کم از کم ایک انسان سمجھیں۔ وہ بھی کسی کا بھائی ہے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ تمام رشتوں سے زیادہ آپ کو وقت دیتا ہے، لیکن افسوس پھر بھی معاشرے کا رویہ سوتیلی ماں جیسا ہے۔ اللہ تعالی سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔